تو میرے عزیزوں گزارش یہ کہ سب سے پہلی بات، اس ملک میں ہم نے، ہمارے اکابر نے جو رہنے کا فیصلہ کیا تھا وہ اپنی آئیڈینٹی، اپنے تشخص اور اپنی شناخت اور اپنی تہذیب کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایک بات، یہ کیسے بچے گی؟ یہ بچے گی جب ہم پورا اور پکا ارادہ کر لیں اور اپنے گھروں کے اندر محنت کر لیں اور گھروں کے ماحول کو مضبوط بنائیں اور اسلامی معاشرہ بنائیں۔ ایک تو یہ، دوسرے یہ کہ سچی پکی یہ ایک بہت بڑا فساد آیا اس امت کے ذہنوں کے اندر کہ دین کا کام صرف مفتی صاحب کا کام ہے، مولوی صاحب کا کام ہے۔ جس فرد بشر نے کلمہ پڑھا ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، اس کا کام ہے فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ، وہ دوسروں تک پہنچائے اس کو جتنا معلوم ہے۔ یہ کلمہ تقاضا کرے گا، اور آج بھی جن تک یہ دین پہنچتا ہے وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم اب تک کہاں تھے، تم اب تک کہاں تھے؟ بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ پوری دنیا ہماری طرف بہت ہی زیادہ منتظر ہے اور شدت سے ہماری منتظر ہے کہ ہم اپنے آپ کو پریکٹیکل مسلم بنا کر پیش کریں، اپنے قول اور فعل کے تضاد کو ختم کریں۔ ہم جو اپنے آپ کو بازاروں میں پیش کرتے ہیں نا، میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں آپ کو۔ مجھے جانا تھا عمرے کے لیے، کرنسی ایکسچینج کروانی تھی، تو انڈین روپیز دینے تھے اور ریال لینے تھے۔ میں نے پیسے دیے، ریال لیے، میں بھول گیا 500 روپے 10-20 ریال میں بھول گیا اس کے پاس لینا۔ ایک مہینے کے بعد، عید کے بعد جب میں لوٹا، میرے پاس کچھ پیسے بچے تو میں نے کہا یہ بھی چینج کرا لیتے ہیں، اب یہ ریال تو کوئی کام کے نہیں ہے انڈیا میں، یہاں تو گاندھی جی چلتے ہیں۔ تو میں پھر پہنچا اس کے پاس، میں نے کہا بھئی آپ لے لیں۔ اس نے کہا ہاں یہ تو میں لے رہا ہوں۔ اس نے رکھ لیے، اور اس کے پاس اس نے کہا جی ٹھہریں، آپ کا کچھ حساب باقی ہے۔ میں نے کہا کون سا حساب؟ کہہ رہے یہ پیسے آپ چھوڑ گئے تھے، لہٰذا یہ 500 روپے آپ کے ایکسٹرا میرے پاس 1 مہینے سے رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت اقدس مفتی محمد شفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ جب ہم تو شور مچا رہے ہیں جی یہود غالب آ گئے، عیسائیوں نے یوں کر دیا، یوں ترقی، اللہ کا ایک نظام ہے، قدرت کا ایک اصول ہے کہ جو ترقی کرے گا، جو محنت کرے گا وہ ترقی کرے گا۔ 12 بجے تک سونے والی قوم اور رات کو الوؤں کی طرح جاگنے والی قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ حضرت نے کہا کہ جب تم دیکھو کہ باطل یہ پنپ رہا ہے اور اہل باطل کی ترقی ہو رہی ہے، تم سمجھ جانا انہوں نے مسلمانوں کے اخلاق اور اعمال کو اپنا لیا ہے۔ اور آج مجھے کہنے دیجئے، اقوام مغرب کے پاس ایمان کے علاوہ ساری چیزیں ہیں، اور خیر منائے ہم اپنے ایمان کی کہ ہمارے پاس جو ایمان ہے، لیکن کیا یہ ایمان نجات دلوا سکے گا؟ قرآن صاف طور پہ کہہ رہا ہے تمہارا سڑا ہوا گلا ہوا ایمان ہمیں قطعاً مطلوب نہیں ہے۔ آمنوا بمثل ما آمنتم، آمنوا کما آمن الناس۔ ایمان چاہیے حضرات صحابہ جیسا، ایمان چاہیے ان جیسا جو صحابہ تھے، ہمارا ایمان نہیں۔ اور ہمیں تو بشارت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، طوبا طوبا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کس کے لیے خوشخبری سنا رہے ہیں آپ؟ فقیل للغرباء، اللہ کے رسول من الغرباء یا رسول اللہ؟ فرمایا یحیون سنتی ویعلمونها، وہ لوگ ہیں جو میری سنت کو زندہ کرنے والے اور اس کو سیکھنے سکھانے والے، ان کے لیے بشارت ہو۔ آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں، تم کو 1 مبارکباد، ہم کو 7 مبارکباد۔ نبی اکرم نے اپنا پورا حق ادا کیا، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا حق ادا نہیں کر رہے۔ میرے اور آپ کے اعمال جب نبی اکرم علیہ السلام کے روضہ مبارکہ پر پہنچتے ہوں گے، خدا کی قسم حضور پر کیا گزرتی ہوگی۔ چند مٹھی بھر مسلمان یہ عہد کر لیں مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے، آئی وانٹ چینج مائی سیلف، مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے، میں اپنی زندگی کے رخ کو بدلنا چاہتا ہوں۔ ہماری مصیبت یہ، ہمیں فکر ہے ستار بھائی کا کیا ہوگا، کلیم بھائی پتہ نہیں کیسے جنت میں جائیں گے، وہ چمونی خالہ پتہ نہیں کتنی باتیں کرتی ہیں، ان کا کیا ہوگا۔ اپنے دامن کے چاک تو پہلے رفو کر لے، تجھے کیوں فکر ہے اے بلبلے صد چاک بلبل کی،
تجھے کیوں فکر ہے اے گل گلے صد چاک بلبل کی، تو پہلے اپنے دامن کے چاک تو رفو کر لے۔ اپنا دامن پھٹا ہوا ہے، اس کی فکر نہیں ہے جی دوسروں کی جنت کا کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا۔ اس لیے ہر آدمی یہ زمانہ اپنی اصلاح اور اپنی انفرادی اصلاح کا زمانہ ہے، انفرادی اصلاح کا زمانہ ہے، ہر آدمی اپنی فکر کرے۔ اور تابعی کہتے ہیں، سنیے گا، صحیحین میں روایت موجود ہے، تابعی کہتے ہیں میں نے 70 سے زیادہ صحابہ سے ملاقات کی، میں نے ان میں سے ہر ایک کو اپنے بارے میں متفکر پایا، میرا کیا ہوگا۔ عبداللہ ابن مبارک کا حال یہ اپنے بارے میں متفکر، اب حضرت عبداللہ ابن عمر کا حال یہ اپنے بارے میں غمگین، سیدنا عمر ابن خطاب کا حال یہ اپنے بارے میں غمگین۔ میں کتنے حالات آپ کو سناؤں، اور ہم دوسروں کی فکر کر رہے ہیں، اپنی فکر کے ساتھ ساتھ دوسروں کی فکر۔ اب یہ کام ہے گھر کے بڑوں کا، گھر کے ذمہ داروں کا۔